لاہور میں سیکرٹری بلدیات عمران سکندر بلوچ کا پنجاب دیہی میونسپل سروسز کمپنی کا دورہ، پروجیکٹ ڈائریکٹر سے منصوبے کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ لی۔ کمپنی کو فوری طور پر سوشل موبلائزر اور پروکیورمنٹ اسپیشلسٹ بھرتی کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پہلے بھی عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا، آئندہ بھی کریں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں ثابت ہو گیا حکومت اور ریاستی اداروں کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی، کوئی پچھتاوا نہیں، جد و جہد جاری رہے گی، آئندہ کے لاحہ عمل کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں طلب۔ یاسمین راشد، حماد اظہر، سبطین خان سمیت دیگر رہنما اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس کے دوران پنجاب میں ضمنی انتخابات کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ عمران خان کی 5 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں منظور۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد ایسٹ عبدالغفور کاکڑ نے 5,000 روپے کے مچلکوں پر ضمانت منظور کر لی۔ عمران خان کے وکیل ڈاکٹر بابر اوان نے درخواست ضمانتوں پر بحث مکمل کی۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے ہزار گنجی مری کیمپ میں سی ٹی ڈی نے کارروائی کے دوران مبینہ دہشت گرد گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے گولہ بارود بھی برآمد۔ دہشت گرد ایف سی اہلکاروں کے قاتل سمیت دیگر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ اور ملک میں کرونا کے وار جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے مزید 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 20,361 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 492 افراد میں سے کرونا کے مثبت کیسز ریکارڈ ہوئے۔ السلام علیکم، کوہیڈو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں ضمنی انتخابات میں 15 نشستیں جیتنے کے بعد پنجاب اسمبلی میں پارٹی پوزیشن کی تازہ ترین صورتحال میں پی ٹی آئی پہلی پوزیشن پر آ گئی ہے۔ پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات تحریک انصاف 15 نئی نشستوں کے بعد 178 پر پہنچ گئی ہے۔ نون لیگ 4 سیٹوں پر کامیابی کے بعد 167 پر پہنچ گئی ہے۔ کاف لیگ 10، پیپلز پارٹی 7، آزاد ارکان کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ پاکستان راہ حق پارٹی کا ایک ممبر بھی اسمبلی کا حصہ ہے۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کا حکومتی اتحاد 179 نشستوں کا حامل ہے، جبکہ اپوزیشن اتحاد کے اراکین کی تعداد 188 ہو گئی ہے۔ حالیہ ضمنی انتخابات کے دوران صوبے بھر کے 20 حلقوں میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ 49.69% رہا۔ پاکستان تحریک انصاف 46.08% ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہی۔ مسلم لیگ نون نے 39.05% ووٹ حاصل کیے اور دوسرے نمبر پر رہی۔ آزاد امیدواروں نے 7.7% ووٹ حاصل کیے۔ تحریک لبیک پاکستان 5% ووٹ حاصل کر سکی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیع نے کہا کہ پہلے بھی عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا، آئندہ بھی کریں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیع نے کہا کہ ثابت ہو گیا حکومت اور ریاستی اداروں کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی، کوئی پچھتاوا نہیں، جد و جہد جاری رہے گی، آئندہ کے لاحہ عمل کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی سے نہیں، مہنگائی سے تھا۔ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں اور پیپلز پارٹی کے قیادت کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے۔
خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون جمہوری سیاسی جماعت ہے، جبکہ ووٹ کی عزت اور ووٹ کی طاقت تسلیم کرنے کے لیے موجودہ حکومت شامل جماعتوں نے جد و جہد کی ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے، جس میں پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے ضمنی انتخابات کے بعد کی صورتحال سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں قبل پارٹی مرکزی اور صوبائی لیڈرشپ کی اہم مشاورت ہوگی۔ یاسمین راشد، حماد اظہر، سبطین خان سمیت دیگر رہنما اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس کے دوران پنجاب میں ضمنی انتخابات کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف 15 نئی نشستیں جیتنے کے بعد پنجاب اسمبلی میں سر فہرست جماعت بن گئی ہے اور صوبے کی وزارت اعلیٰ کے لیے درکار ہدف بھی حاصل کر لیا ہے۔ عمران خان کی پی ٹی آئی مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے معاملے پر 5 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں منظور ہو گئیں۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد ایسٹ عبدالغفور کاکڑ نے 5,000 ہزار کے مچلقوں پر ضمانت منظور کی۔ عمران خان کے وکیل ڈاکٹر بابر عوام نے درخواست ضمانتوں پر بحث مکمل کی۔ عمران خان آج عدالت پیش نہ ہوئے، حاضری سے استثناء کی درخواست جمع کرائی گئی۔ عمران خان کے خلاف تھانہ بارہ کہو، لوئی بھیر، کورال اور تھانہ سہالہ میں مقدمات درج تھے۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کو روکنے کے لیے ایم کیو ایم نے درخواست سندھ ہائی کورٹ سے مسترد ہونے کے بعد سپریم کورٹ کراچی رجسٹری سے رجوع کر لیا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سندھ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ روکنے کے لیے ایم کیو ایم نے درخواست دائر کر دی۔ درخواست کی فوری سماعت کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ درخواست بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم کے توسط سے دائر کی گئی۔ ایم کیو ایم نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست مسترد ہونے کے بعد رجوع کیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ قانون سازی سے قبل سندھ میں بلدیاتی انتخابات روکنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست سماعت کے لیے 20 جولائی کو اسلام آباد میں مقرر کرنے کی استدعا کی گئی۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے ہزار گنجی مری کیمپ میں سی ٹی ڈی نے کارروائی کے دوران مبینہ دہشت گرد گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ دہشت گرد ایف سی اہلکاروں کے قتل سمیت دیگر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی، جس کے دوران مبینہ دہشت گرد غوث بخش کو گرفتار کیا گیا۔ مبینہ دہشت گرد کے قبضے سے گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق غوث بخش کا تعلق کالعدن تنظیم سے ہے۔ غوث بخش نے تنظیم کی جانب سے مختلف دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ مارگٹ میں ہونے والے ایف سی چیک پوسٹ حملے میں بھی شامل رہا۔ حملے میں 12 ایف سی اہلکار شہید ہوئے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ملک میں کرونا کے وار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران وائرس سے مزید 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ قومی ادارہ برائے صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 20,361 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 492 افراد میں کرونا کے مثبت کیسز ریکارڈ ہوئے۔ این آئی ایچ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عالمی وبا سے مزید 5 افراد جاں بحق ہوئے اور کرونا مثبت کیسز کی شرح 2.24 رہی۔ قومی ادارہ برائے صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں کرونا وائرس کے شکار 169 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد صرف ایک دن امریکی کرنسی کی قیمت میں کمی ہونے کے بعد آج پھر روپے کے مقابلے میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا ہے۔ امریکی کرنسی کی قدر میں 3 روپے 5 پیسے کا بڑا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 214 روپے ہو گئی ہے، جبکہ ڈالر 22 جون کو 211 روپے 93 پیسے کا تھا۔ ادھر اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 4 روپے 50 پیسے مہنگی ہونے کے بعد 216 روپے پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی ڈالر کی قیمت بڑھنے کے بعد انٹر بینک میں امریکی کرنسی 209 روپے 80 پیسے سے بڑھ کر 210 روپے 95 پیسے پر بند ہوئی تھی۔ اندرون شہر لاہور سید مٹھا بازار اور لاہوری گیٹ کی حالت زار ابتر ہے۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا
सामना करना पड़ रहा है। देखिए मोहम्मद शहजाद की ये रिपोर्ट। जी, लाहौर बागों और रोशनियों का तारीखी शहर, जिसकी बुनियाद तकरीबन 1000 साल से भी पहले रखी गई। अंदरून लाहौर की एक एक गली, हर एक हवेली अपने अंदर कई सौ साल की तारीख लिए हुए है। ताहम लाहौरी गेट सैद मिठा बाजार की हालत ज़ात इंतज़ामिया की तवज्जो की तलबगार है। तंग गलियां और बाजार और ऊपर से नाजायज तजावजात की भरमार, शहरियों को गुजरने के लिए रास्ता भी नहीं मिलता। गंदे रास्ते, टूटी फूटी सड़कें मुतलका दारों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। जगह जगह गटरों का गंदा पानी पैदल चलने वालों के लिए वबाले जान बन। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएंगे मिनरल वाटर के नाम पर नाकस पानी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम की लाहौर के इलाके समनाबाद ने वाटर प्लांट पर छापा। सैंपल फेल होने पर वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट की प्रोडक्शन बंद कर दी है। तफसीला जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ सलमान शाह मौजूद हैं। सलमान, पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मिनरल वाटर के नाम पर नाकिस पानी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम की समनाबाद में वाकया मसाफी वाटर प्लांट पर छापा मारकर सैंपल फेल होने पर वाटर ट्रांसफर यूनिट की प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। सप्लाई के लिए तैयार पानी में आर्सेनिक की मिकदार ज्यादा होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। जगह जगह खड़ा पानी और सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम पाए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी के वज़ा करदा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही पानी फिल्टर करके सप्लाई किया जा सकता है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना था कि खुराक के कारोबार से वाबस्ता अफराद आला मेयार को अपना शार बनाएं। अवाम तक मियारी और मिलावट से पाक खुराक पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह है। जी सलमान शाह अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, लाहौर में शादबाग के इलाके भगतपुरा में केबल ऑपरेटर फैसल भट्ट को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। केबल ऑपरेटर फैसल भट्ट के भाई की मुद्दत में 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में 3 अफराद को नामजद और 3 को नामालूम रखा गया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शादबाग मुलजमान की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में शादबाग के इलाके भगतपुरा में केबल ऑपरेटर फैसल भट्ट को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया है। केबल ऑपरेटर फैसल भट्ट के भाई की मुद्दत में 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीला जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ वसीम साबर से। वसीम, इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, शादबाग का इलाका है और फैसल भट्ट जो केबल ऑपरेटर था, इसका अमूमन जो है वो लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा भी रहता था। मेरी जब SHO शादबाग से बात हुई इकराम गुजर से, तो उसने बताया कि फैसल भट्ट के खिलाफ 2 मुकदमात जो है वो 440 किसी की दुकान या किसी के घर के बाहर फायरिंग करने के जो है ऑलरेडी दर्ज थे। लेकिन उसके बावजूद जो है वो फैसल भट्ट को आज दिन दहाड़े जो है वो गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। हमारे जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार आए के मोटरसाइकिल सवारों ने आके जो है वो फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद फैसल भट्ट को गाड़ी के अंदर ही गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया और वहां से फायरिंग करते हुए जायबकुआ से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की जानिब से CCTV फुटेज जो है वो देखी जा रही है, मुलजमान की शनाख्त भी की जा रही है ताकि जो है वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन जो मकतूल फैसल भट्ट केबल ऑपरेटर है, उसका भाई जो है वो इस केस में मुद्दई बना है और उसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 3 जो है वो नामजद और 3 नामलूम जो है वो लोगों को रखा गया है। इब्राहिम है और इसके 2 साथी हैं जिनको नामजद किया गया है मुकदमा FIR में, और 3 लोग जो है वो उसमें नामलूम रखे गए हैं। अभी SP इन्वेस्टिगेशन से भी मेरी बात हुई है। SP इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि तमाम जो है वो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, स्लीप सिटी के कैमरे और CCTV जिस तरह से लोगों की दुकानों और घरों के बाहर लगे होते हैं, शायद मुलजमान वहां से मोटरसाइकिल पर गुजरते हुए नजर आ जाएं ताकि उनको गिरफ्तार करने में जो है वो आसानी पैदा हो। लेकिन इस तरह से दिन दिहाड़े जो है वो बीच बाजार में गोलियां मारकर किसी भी शहरी को कत्ल करना जो है वो एक पुलिस पर सवालिया निशान है कि जिस तरह से दिन दिहाड़े गाड़ी पर वो फैसल भट्ट जा रहा था
اور موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ اسلحہ لہراتے ہوئے آئے اور آگے فائرنگ کر کے قتل کر کے چلے گئے. جس طرح سے ڈولفن اور پیرو جو ہے وہ گلی محلوں میں بھی پھرتی ہے اور اسٹریٹ کرائم روکنے کے لیے جو ہے ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ مخالفین اپنے مخالف کو گولیاں مار کے بآسانی وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں. بہرحال 3 لوگوں کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے اور 3 نامعلوم جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. اس کے بھائی کی مدعیت میں فیصل بٹ کے مقدمہ درج کر لیا ہے. انچارج انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ جلد جو ہے وہ ملزمان تک پہنچیں گے اور ان کو گرفتار کر کے قرار واقع سزا بھی دلوائیں گے. جی جلد ملزمان کو گرفتار کر کے قرار واقع سزا دی جائے گی. وسیم صابر اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. لاہور میں وائی ڈی اے کے 2 گروپس میں تصادم, ینگ ڈاکٹرز ایک دوسرے کے دست و گریباں. ایک گروپ کی جانب سے میو اسپتال میں آج الیکشن کا اعلان کیا گیا, جبکہ دوسرے گروپ نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا. جبکہ باہر سے آئے کچھ ڈاکٹرز نے میو اسپتال کے کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کو بند کرنے اور ڈاکٹرز کو ووٹ ڈالنے کا کہا تو اس پر تصادم ہو گیا. کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ نے اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ کچھ باہر سے آئے ڈاکٹرز نے ڈپارٹمنٹ بند کروانے اور ووٹ زبردستی ڈلانے کا کہا تو تصادم ہوا. وائی ڈی اے گروپ کا کہنا ہے کہ اسپتال انتظامیہ نے جان بوجھ کر آڈیٹوریم دیا, مگر جب لڑائی ہوئی تو ایم ایس موقع سے فرار ہو گیا. ہم اس جعلی الیکشن کو نہیں مانتے جو باہر کے ڈاکٹرز آ کر کروائیں. لاہور میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جائیں ہوشیار. ٹریفک پولیس کو جدید سافٹ ویئر والے وائرلیس سیٹ مہیا کر دیے گئے ہیں. اچرا کے علاقے میں ای چلان میں 50 کرنے والے گاڑی کو دھر لیا گیا. ترجمان ٹریفک پولیس رانا عارف کے مطابق گاڑی کے ڈرائیور نے 50 بار ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی. چیف ٹریفک آفیسر منتظر مہدی کی جانب سے ڈرائیور کو 24,000 روپے جرمانہ عائد, جبکہ گاڑی کے کاغذات بھی قبضے میں لے لیے گئے ہیں. تفصیلات جان لیتے ہیں. ٹیلی فون لائن پر چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر موجود ہیں. وسیم, یہ جو وائرلیس سیٹ جدید طور پر جو ہے وہ ان کو مہیا کیے گئے, ان کا کیا فائدہ ہوگا, کس طرح سے ان کو جو ہے وہ مدد ملے گی ٹریفک پولیس کو, اور دوسرا اس کارروائی کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا جو 50 ٹریفک وارڈن. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ اچرا کا علاقہ تھا جہاں پر شہری جو ہے وہ 50 وائلیشنیں کر کے جو ہے وہ گزرا تھا. تو ٹریفک وارڈن نے جو ہے جب اس کی گاڑی کا نمبر دیکھا اور اپنے وائرلیس سیٹ کے اندر ایک اس کے سافٹ ویئر جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے ایک نیا جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے, اس میں جب سافٹ ویئر میں جو ہے وہ گاڑی کا نمبر ڈالا گیا تو واضح ہو گیا کہ اس نے جو ہے وہ 50 بار وائلیشن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے 50 ای چلان جو ہے وہ بھی بنتے ہیں. تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ وہیں پر روک کر جو ہے وہ 24,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا اور اس کے گاڑی کے کاغذات جو تھے وہ بھی جو ہے وہ ٹریفک وارڈن کی جانب سے ضبط کر لیے گئے. اور وائرلیس سیٹ کے حوالے سے جس طرح سے بات کی گئی, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جدید اور پنجاب حکومت کی جانب سے ابھی ایسے وائرلیس سیٹ آ رہے ہیں جو کہ پنجاب پولیس اور ٹریفک کو دیے گئے ہیں, جن میں نہ صرف ٹریفک وارڈن کی لوکیشن آئے گی, اس کے اندر ایک کیمرہ بھی لگا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام سی آر او ڈیٹا بھی جو ہے وہ اسی وائرلیس سیٹ کے اندر ہوگا. کوئی بھی کرمنلز ہوگا اس کے متعلق تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی. جس طرح سے آج 50 ای چلان والی گاڑی ٹریفک وارڈن نے روکی اور اس کا نمبر جو ہے وہ وائرلیس سیٹ کے اندر جو ہے ٹائپ کیا گیا تو اس میں کلیئر ہو گیا کہ اس نے جو ہے وہ اس سے پہلے 50 مرتبہ وائلیشن کیا, جس کو 24,000 روپے جرمانہ کیا گیا اور اس کے علاوہ اس کی گاڑی کے کاغذ بھی جو ہے وہ ضبط کر لیے گئے. اس سے پہلے جو مینولی سیٹ ہوتے تھے, جو پہلے وائرلیس سیٹ ہوتے تھے, ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی, وہ صرف اور صرف ڈیوٹی کے لیے جو ہے وہ کام آتے تھے کہ کسی کو پوزیشن بتا دی اور کسی کی پوزیشن لے لی. لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے جدید جو ہے وہ ایل ٹی سیٹ جو ہے وہ دیے گئے ہیں جن کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں. اگر وسیم صاحب اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. بریک کے بعد خوش آمدید. ایم پی پی ٹی آئی مسرت جمشید چیمہ نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی ہے, جس کا متن یہ ہے کہ ایوان کی رائے ہے پاکستان میں تبدیلی کا نشان, 2 نہیں 1 پاکستان, یعنی سب پاکستانی کے لیے ایک جیسا پاکستان, سب کے لیے ایک جیسا قانون اور ایک جیسا انصاف. پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہی پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے ضروری ہے. یہ ایوان یہ بھی سمجھتا ہے کہ پنجاب کے عوام نے ضمنی انتخابات میں لوٹوں اور لٹیروں کی سیاست کو دفن کر دیا ہے.
پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے منشور کو پذیرائی اور عمران خان کے بیانیے امپورٹڈ حکومت نامنظور کو بھرپور پذیرائی دیتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ پنجاب اسمبلی کا ایوان ضمن انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی واضح کامیابی پر عمران خان تمام حلیف جماعتوں کے سربراہان، تمام کارکنوں اور خصوصی طور پر پنجاب کے غیور عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ دعا ہے پاکستان کو حقیقی آزادی نصیب ہو جس میں ہماری اندرونی اور بیرونی پالیسیاں ہم خود مرتب کریں جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کریں اور ہم بیرونی دباؤ اور قرضوں سے مکمل نجات حاصل کر سکیں۔ LWMC میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈپٹی CEO فاہد محمود اور DGM آپریشن بلال اشرف نے مبینہ طور پر 2 کروڑ روپے کی خرد برد کی ہے۔ عید الاضحیٰ پر لکھو ڈیئر ویسٹ ٹرائی پر مٹی نہ پہنچ سکی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں LWMC میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈپٹی CEO فاہد محمود اور DGM آپریشن بلال اشرف نے مبینہ طور پر 2 کروڑ روپے کی خرد برد کی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ کوہ نیوز کامران علی سے۔ کامران، اتنی بڑی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے؟ بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈپٹی CEO فہد محمود اور DGM آپریشن بلال اشرف نے مبینہ طور پر 2 کروڑ کی خرد برد عید الاضحیٰ پر لکھو ڈیر ویسٹ سائٹ پر مٹی نہ پہنچ سکی۔ عید پر علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے مبینہ طور پر 2 کروڑ روپے جاری کیے گئے جس پر ویسٹ سائٹ پر مٹی ڈلوانے کی مد میں جسے خرچ کیا جانا تھا۔ ذرائع کے مطابق LWMC انتظامیہ نے مشینری کی مدد سے جو ہے وہ گڑھا کھودا اور اس میں جو ہے وہ علائشیں ڈال کر دوبارہ وہی نکلی ہوئی مٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دی اور 2 کروڑ روپے خرد برد کر دی ہے۔ ترجمان LWMC موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے فون جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کیا۔ کامران علی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور میں سیکرٹری بلدیات عمران سکندر بلوچ کا پنجاب دیہی میونسپل سروسز کمپنی کا دورہ، پروجیکٹ ڈائریکٹر سے منصوبے کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ لی۔ کمپنی کو فوری طور پر سوشل موبلائزر اور پروکیورمنٹ اسپیشلسٹ بھرتی کرنے کی ہدایت کی گئی۔ سیکرٹری بلدیات عمران سکندر بلوچ نے کہا کہ پائلٹ پروجیکٹ کے لیے دیہی علاقوں کی سلیکشن کو بورڈ اجلاس میں پیش کیا جائے۔ منصوبے مانیٹرنگ کے لیے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کو جلد از جلد پروکیور کیا جائے۔ دیہی میونسپل سروسز کمپنی 16 تحصیلوں میں بنیادی سہولیات کے لیے کام کر رہی ہے۔ سیکرٹری بلدیات نے کہا کہ 16 دیہی تحصیلوں میں اپنی نوعیت کا منفرد منصوبہ ہے۔ پنجاب میونسپل سروسز منصوبے سے 10 لاکھ سے زائد آبادی مستفید ہوگی۔ صاف پانی اور نکاسی آب کے بہترین نظام سے گاؤں میں بیماریوں کے کنٹرول میں واضح مدد ملے گی۔ برسات کے موسم میں ڈائریا، معدے، پیٹ کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں جن سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانا نہایت ضروری ہے۔ ڈاکٹرز کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں ہمارے نمائندے شوکت علی وٹو سے۔ شوکت، کیا کہنا ہے ڈاکٹرز کا؟ جی، میں اس وقت موجود ہوں DHQ میں اور شہر میں آج کل ڈائریا کے مریض بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر شعیب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے پوچھیں کہ یہ ڈائریا کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ڈائریا کی احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ جی، ڈائریا کو عام طور پہ ہم ایکیوٹ گیسٹرونٹرائٹس کہتے ہیں۔ اس میں عام طور پہ 2 to 3 ایپیسوڈز آف وامٹنگ اینڈ 2 to 3 ایپیسوڈز آف لوز موشن ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کی کازز میں دیکھیں تو اس میں عام طور پر اسپائسی فوڈ اور جنکس فوڈ وغیرہ اور عام طور پہ آلودہ پانی کا استعمال، جیسے کہ آج کل عام طور پہ برسات کا موسم ہے اور حال ہی میں عید الاضحیٰ بھی گزری ہے، تو اس میں ہم نے بہت زیادہ اس طرح کے اسپائسی فوڈ جیسے میٹ وغیرہ جو کہ عام طور پہ فریزڈ ہوتا ہے اس کو یوز کیا ہے۔ اس کی وجہ سے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لوز موشن لگ جاتے ہیں۔ تو سول اسپتال میں بہت سارے کیسز آ رہے ہیں ڈائریا سے ریلیٹڈ، تو ہم ان کو ایمرجنسی بیسس پہ ٹریٹ کر رہے ہیں۔ عام طور پہ اس میں جسم میں سے الیکٹرولائٹس اور باڈی فلوئڈس کا لاس ہو جاتا ہے، تو ہم اس میں عام طور پہ نارمل سائن کی ڈرپ لگاتے ہیں اور جو پیشنٹ زیادہ سیریس ہوتے ہیں ان کو ہم وارڈ میں ایڈمٹ کریں۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اس کو چینج کریں اور متوازن غذا کا استعمال کریں۔ جتنی سادہ زندگی بسر کریں گے اتنا ہی بہتر۔ جی بالکل، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سادہ زندگی اور متوازن خوراک جو ہے
हमें डायरिया से बचा सकती है। शौकत अली वट्टू अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, उकाड़ा में किसान बोर्ड पाकिस्तान की जानिब से कार रैली का इनेकाद। हज़ारों की तादाद में किसानों ने शिरकत की, जिसमें किसानों ने हुकूमत से यूरिया खाद और डीजल की कीमत मज़ीद कम करने का मुतालबा किया है। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत इस रैली में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। दाऊद, क्या मुतालबात हैं रैली में किसानों के? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किसान बोर्ड कार रैली में, जो आज कार रैली निकाली गई है। यहाँ पर सैकड़ों कारें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में किसान हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इनका क्या मकसद है रैली निकालने का, इस हवाले से हम बात करते हैं उकाड़ा के चेयरमैन किसान बोर्ड के चौधरी यासिन साहब, उनसे पूछते हैं कि ये रैली निकालने का इनका क्या मकसद है। जी बिल्कुल, आज की रैली का मकसद यही था कि किसानों के जो मसाइल हैं, ना तो वो लोकल सतह पर हल हो रहे हैं, ना ही वो हुकूमती सतह पर हल हो रहे हैं। हुकूमत अपने ख्वाबे आगोश में सोई हुई है, अपनी हुकूमत के चक्रों में पड़ी हुई है। किसान पिट रहा है, किसान मर रहा है, किसान महंगाई की चक्की में पिस चुका है। आज की रैली हमारा एक ट्रेलर था। अगर किसानों के मसाइल हल ना हुए तो हम ये रैली को पूरे पाकिस्तान में करेंगे, उसके बाद इस्लामाबाद का घेराव करेंगे, ताकि हुकूमत इस चीज़ में दिलचस्पी ले और किसानों के मसाइल फौरन हल करे। जी, जैसा कि चेयरमैन उकाड़ा का कहना था कि किसानों के मसाइल हल किए जाएं, डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से किसान मज़ीद परेशान हो रहे हैं। जो खाद है, यूरिया खाद जो है वो मुयस्सर नहीं है, किसान जो इस पर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और हुकूमतें जो हैं वो अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में बस लगे हुए हैं। किसानों का जो दाऊद राजपूत रैली के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, छोटी सी उम्र में बड़ा नाम कमाने वाला नौजवान वकास मकसूद जापान की बड़ी कंपनी का CEO बन गया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं लंदन से हमारे नुमाइंदे मियां असलम से। मियां असलम, अपडेट कीजिएगा। जी, मेरे साथ इस वक्त मिस्टर वकास मकसूद मौजूद हैं, जिन्होंने छोटी सी उम्र में मेहनत की, स्ट्रगल की और आज जापान जैसे मुल्क में एक कंपनी के ऑनर बने, CEO बने और ये पाकिस्तान आए हैं। ये पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक अहम पैगाम लेकर आए हैं। मज़ीद इनकी ज़बानी सुनते हैं कि ये क्या पैगाम लेकर आए हैं। जी वकास साहब, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान के नौजवानों को? जी बहुत शुक्रिया असलम तोहतरम साहब, आपने इतना टाइम निकाला मेरे पास आए। मैं यही चाहता हूँ कि अगर मैं आज एक जापान में अपनी कंपनी का ओनर बन सकता हूँ और कंपनी बना सकता हूँ, तो क्यों नहीं मेरे भाई पाकिस्तान में रहने वाले हर नौजवान वो मेहनत करे, आगे बढ़े और बहुत कुछ कर सकता है। ना कि सिर्फ जापान में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेहनत रायगा नहीं जाती और मेहनत से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ती हैं और खुलती हैं। अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। जी, जैसा कि आपने सुना कि वकास मकसूद का यही कहना था कि आप मेहनत करें। मियां असलम अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान में सियाहती मकाम टॉप से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बाबूसर झील इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब मनासिर की हामिल है, लेकिन अब तक की खूबसूरत झील सयाहों की निगाहों से ओझल है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल सत्तार चिल्लासी से। अब्दुल सत्तार, आगाह कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त गिलगिस्तान के खूबसूरत तरीन वादी है बाबूसर के अंदर। बाबूसर के जो मशहूर व मारूफ झील है वो खड़िया झील, जो इस वक्त मैं उसके किनारे पे मौजूद हूँ। इंतहाई खूबसूरत झील है, इसकी चारों तरफ से छोटे छोटे फूल खिल चुके हैं, मगर यहाँ पे सियाहों की तादाद काफ़ी कम यहाँ पे पहुँच चुकी है, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए काफ़ी सियाहों को मुश्किलात का सामना है। ये जो झील है सतह समंदर से तकरीबन 14,000 फीट की बुलंदी पे वाक़या है। ये बाबूसर टॉप जो है उसकी दूसरी तरफ मौजूद है और इंतहाई खूबसूरत जगह है। यहाँ पे जो चारों तरफ से फूलों के साथ ग्लेशियर मौजूद है, सरसब्ज़ पहाड़ी है और उसके ऊपर जो जंगली जो जानवर हैं, खरगोश वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो यहाँ पे सैर सपाटे के लिए आए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी भाई, आप कहाँ से आए और कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? जी, मैं चिलास से आया हूँ अपनी फैमिली और ग्रुप के साथ। यहाँ पे सबसे पहले मसला तो ये है, एक तो इसका रोड कोई ठीक नहीं है। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि रोड बनाए और टूरिज़म डिपार्टमेंट का ये वो है, उसको चाहिए कि इधर बोर्ड लगाए मेन रोड पे और झील का फ़ोटो लगाए, झील का डिस्टेंस बताए, क्योंकि ये मेन जो रोड है
उस बावसर शहर बावसर से ये टोटल 2 किलोमीटर के फासले पर है और बेहतरीन लोकेशन पे पुरसुकून है। यहाँ पे फैमिलीज आ सकती हैं। सिर्फ 2 किलोमीटर अगर रोड बन जाए तो यहाँ सियाहत प्रमोट हो सकती है। अच्छा जी, आपको जो दूसरे लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सियाह हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम जाएगा? उनके लिए ये है कि सिक्योरिटी के लिहाज से ये बेहतरीन सेफ जगह है। अपनी फैमिली के साथ आएँ, कैंपिंग करें। यहाँ पे जो मुकामी बंदे और वो दिन को बैठे होते हैं सिक्योरिटी के लिए, आप आ सकते हैं। ये बावसर टॉप से नीचे उतरते वक्त पहले मोड़ पे बाएं तरफ जो है कच्चा रोड जाते हैं, उस पे छोटी 650 सीसी गाड़ी भी यहाँ पे आ सकती है। टोटल 10 मिनट का डिस्टेंस है। यहाँ पे आए, एंजॉय करें और चले जाएं। यकीनन ये इंतहाई खूबसूरत तरीन झील है। ये बावसर और काला खान झील के नाम से भी मशहूर है। इस झील के अंदर बिल्कुल किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की अब्दुल सत्तार चिल्लासी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के इलाके सुरजानी टाउन का रहायशी दाद मोहम्मद दर बदर भटकने पर मजबूर, कोई दाद रसी करने वाला नहीं है। दाद मोहम्मद ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर जमीन खरीदी और बासर अफराद ने जमीन पर कब्जा कर लिया। मजीद जानते हैं फौजिया बेग की इस रिपोर्ट में। गरीब इंसान की सुनवाई कहीं नहीं, दाद मोहम्मद दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। ये शख्स ना तो कोई भिखारी है और ना ही मांगने वाला, बल्कि एक मेहनत कश मजदूर है जिसने मेहनत मुशक्कत करके अपने लिए जमीन खरीदी और जालिम लैंड ग्रिपरों ने इसकी जमीन पर कब्जा करके दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। दाद मोहम्मद जो के सुरजानी टाउन का रिहायशी और एक गरीब इंसान है, कोर्ट में अपने लिए जमीन खरीदी, लेकिन लैंड ग्रिपरों ने इस पर कब्जा करके इस शख्स को बेयारो मददगार छोड़ दिया। इस शख्स ने थाने में मुतादिद दरखास्तें भी जमा करवाई, लेकिन इस गरीब की कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे जमीन में कब्जा कर रहा है तो सरवर बिरोई और हजीम मरीज, जमाल खान वगैरह वगैरह, कुछ लोग और नामालूम इनके लंदन वाले की धमकियाँ लगा रहे हैं। मजीद में पुलिस की भी धमकी, पुलिस उनसे मिला हुआ है, सारा बट्टाखोरी चालू। पेपर हमारे पास सब कुछ है। दादमाउंट कोर्ट मेरा NOC भी का है, वोटिंग में उसी सेक्शन NOC पे मैं वोट दे चुका हूँ। दरख्वास्तें लगाया थाना सुरजानी से लेके DSP, SSP, IG, DIG, गवर्नर हाउस। बराए मेहरबानी मेरी मदद किया जाए, नहीं तो मैं गवर्नर हाउस में अपने आप को फौजिया बेग रिपोर्ट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, लकी मरवत के नवाही इलाके में विलेज काउंसिल 22 खेल के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह तहसील मेयर नूरंग हाजी अजीजुल्लाह खान मरवत ने किया। मजीद जानते हैं शरीफुल्लाह की इस रिपोर्ट में। सराय गंबीला तहसील मेयर नवरंग हाजी अजीजुल्लाह मरवत ने विलेज काउंसिल 22 खेल के दफ्तर का इफ्तिताह कर लिया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन विलेज काउंसिल 22 खेल हबीब जान, जुमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर सूबाई शोरा कौंसल हाजी अब्दुस्समद खान, साबका ज़िली चेयरमैन ज़कात लकी मरवत मौलाना असदुल्लाह हकानी, नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन खैबर पख्तूनख्वा इंजीनियर एहसानुल्लाह खान, रज़ाउल्लाह खान और आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए तहसील मेयर नवरंग हाजी अजीजुल्लाह मरवत ने कहा है कि हमारा मकसद हसूल इक़्तिदार नहीं बल्कि खिदमत खलक है और तमाम विलेज काउंसिल चेयरमैन से दरख्वास्त करता हूँ कि अपना नज़्ब-उल-ऐन बनी नौइय इंसानियत की फलाही और बहबूद बना ले। मैं उम्मीद करता हूँ ये दफ्तर भी मुस्तकबिल में विलेज काउंसिल 22 खेल की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगा। मेरी कोशिश है कि तहसील नवरंग के महरूमियों का अजाला करूँ और हम सब एक टीम होकर नवरंग को तरक्की की राह पर गमज़न करेंगे। फरीदाबाद के नवाही देहातों में सैलाब ने तबाही मचा दी, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं फरीदाबाद से मुरीद चांडियों की इस रिपोर्ट में। काचों के पहाड़ी इलाकों में बरसातों की वजह से बरसाती नाले दिला सगरो 7 फुट से जायद सैलाबी पानी गुजरने से 50 से जायद गाँव मजीद खोसो
موجور شاہ گودڑیو جعفر چانڈیو رمضان گانچو اور دوسرے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جبکہ وہ گاؤں پانی میں ڈوب گئے اور مٹی کے مکان گرنے سے گھروں میں موجود اناج اور گھریلو سامان بہہ گیا۔ متاثرین نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برساتی نالے کی وجہ سے ہمارے گھر اور مکان تباہ ہو گئے ہیں، ہم کھلے آسمان بے یار مدد بن گئے ہیں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر دادو کو اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نقصان کا ازالہ کر کے ہماری مالی مدد کی جائے۔ سیالکوٹ تھانہ سمبڑیال پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی کارروائی، سنگین وارداتوں میں ملوث 5 رکنی خطرناک ڈکیت گینگ سرگنا سمیت گرفتار، شہریوں سے چھیننے لاکھوں روپے نقدی، موبائل فونز اور اسلحہ ناجائز برآمد کر لیا گیا۔ ڈی پی او سیالکوٹ سید ذیشان رضا نے جرائم کی بے کنی اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر رکھے تھے، جس پر ایس ایچ او تھانہ سمبڑیال انسپیکٹر طارق محمود نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اور راسنی کی 23 وارداتوں میں ملوث انضمام اور مانی گینگ کے 5 ارکان کو سرگنا سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان اسلحہ کے زور پر شہریوں سے نقدی، موبائل فون اور دیگر قیمتی اشیاء چھین کر فرار ہو جاتے تھے، جنہیں سمبڑیال پولیس کی ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کو بروکار لاتے ہوئے ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ کاموں کی تھانہ صدر کے علاقے پاک ٹاؤن کے معروف تاجر کے گھر میں ڈکیتی کی بڑی واردات، ڈاکو طلائی زیورات سمیت 1 کروڑ 40 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئے۔ 4 مسلح موٹر سائیکل سوار ڈاکو گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گھر سے 1 کروڑ 40 لاکھ روپے نقدی اور طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا ٹانک میں سیلاب سے متاثرہ گاؤں پائی کا دورہ، سیلاب سے متاثرہ گاؤں کے تباہ شدہ مکانات اور سڑکوں کا جائزہ لیا، سیلاب متاثرین میں چیک تقسیم کیے۔ دیکھتے ہیں ٹانک سے آدم خان کنڈی کی رپورٹ۔ خان کا ٹانک میں سیلاب سے متاثرہ گاؤں پائی کا دورہ، سیلاب سے متاثرہ گاؤں کے تباہ شدہ مکانات سڑکوں کا جائزہ لیا۔ سابق ضلعی صدر عرفان خان کنڈی نے اپنے خطاب میں کہا، وزیر اعلیٰ صاحب سیلاب دا کله تباہ کړی دا 200 دي 300 کورونه دي، هغې سره انفراسټرکچر ټول تباہ ده، روډ تباہ سول ګلۍ۔ سنجر پور میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا ضمنی انتخابات میں کامیابی پر جشن، مقامی قیادت کو مبارکبادوں کا سلسلہ جاری۔ جیت کی خوشی میں کارکنوں کی جانب سے حکومت کے خلاف نعرے بازی اور ڈول کی تھاپ پر رقص کیا گیا۔ جیت کی خوشی میں سینکڑوں کارکنان سڑکوں پر نکل آئے اور عمران خان کے حق میں اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ حبیب آباد میں بھی ضمنی انتخابات میں کامیابی پر پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے جشن منایا گیا۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی قیادت کو مبارکباد بھی پیش کی گئی۔ مقامی قیادت کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ عمران خان کے حق میں اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ نول پلاٹ کے نواحی علاقے 12 جے ڈی اور گردنوا میں ابر رحمت خوب جم کے برسا، جل تھل ایک ہو گیا۔ دوسری جانب انتظامیہ کی کارکردگی کا پول بھی کھل گیا۔ گلیاں مزار ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ علاقے کا کہنا ہے کہ ہمارا گاؤں اکاڑا سے 25 کلومیٹر دور ہے، اس لیے ہمارے مسائل کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ پہلے بھی متعدد بار انتظامیہ کو آگاہ کر چکے ہیں، لیکن انتظامیہ کے کاموں پر جون تک نہ رہیں گی، ہمارے مکانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ کوہ نور نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔